السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد دنیا میں زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے جو اللہ کریم نے اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا، اور ایک طریقہ وہ ہے جو انسان اپنی خواہش نفس کے مطابق طے کرتا ہے۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ زندگی میری ہے، میں نے گزارنی ہے اور مجھے اپنی مرضی سے گزارنی چاہیے، اسی لیے آپ کو میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے بھی نظر آتے ہیں، اور لوگ صرف وہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جو ان کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جو مقابلہ ہے وہ دو طرح کے نظاموں میں مقابلہ ہے۔ ایک نظام وہ ہے جو خواہشات نفس پر مبنی نظام ہے، اور ایک نظام وہ ہے جو وحی الہی پر مبنی نظام ہے۔ لہذا طرز زندگی ہو، طرز معاشرت ہو، طرز سیاست ہو، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، اگر آپ وحی الہی کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تو ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے خواہش نفس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اور یہ نفس اللہ کریم نے اس کو بنایا ایسا ہے کہ اس کو کھلا چھوڑ دیں تو یہ کبھی نیکی کی طرف نہیں جاتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم، اس کو لگام ڈالنی پڑتی ہے۔ ہر نفس برائی کی طرف چلا جاتا ہے، کھینچتا چلا جاتا ہے، اور سوائے اس نفس کے جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ اور جس شخص نے جنت میں جانے کا ارادہ کیا ہو اس کو لگام ڈالنی پڑتی ہے اس نفس کو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات کرنے سے روک دیا کہ بس ایک بات میں نے آئندہ نہیں کرنا۔ اب اگر یہ ہو گیا تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ پھر جنت ہو گیا۔ یہ دو طرح کے نظاموں میں مقابلہ ہے۔ جب آپ قرآن نے بھی یہی مقابلہ بتایا ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے ان کی خواہشات پر مبنی جو بھی نظام ہے، وہ نظام فکر ہے، نظام عمل ہے، اگر آپ نے اس کو مان لیا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ گیا ہے، وحی آ گئی ہے، قرآن آ گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ گیا ہے، اور وہ دین سکھا دیا گیا ہے، تو اس کے بعد اگر آپ نے خواہشات نفس پر مبنی کوئی بھی بات مانی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کی طرف سے آپ کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ دوسری جگہ فرمایا إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، آپ پھر ظالموں میں سے گزرے۔ اللہ، انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے خود، جب یہ خواہشات نفس پر مبنی نظام کو اب مغرب نے، اہل مغرب نے کیا کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ انہوں
کو خارج کر دیا، خدا کے تصور کو خارج کیا ہر علم سے۔ تمام علوم کی جڑیں قرآن میں تھیں، ہر علم قرآنی علم تھا، ہر علم وحی الہی کی تائید کرنے والا علم تھا۔ کیمسٹری وحی الہی کی تائید میں تھی، انجینئرنگ تائید میں تھی، فزکس تائید میں تھی، ریاضی تائید میں تھی، سارے علوم اللہ کی وحی کے تائید کرنے والے علوم تھے۔ لیکن انہوں نے صرف اتنا کام کیا ہے کہ ہر علم سے خدا کے تصور کو خارج کر دیا۔ تو جہاں سے آپ خدا کے تصور کو خارج کریں گے تو اس کا مطلب ہے وحی الہی کے مقاصد اس میں سے خارج۔ جہاں سے وحی الہی کے مقاصد خارج ہوئے باقی کیا رہے گا؟ اللہ، باقی پھر خواہشات نفس پر اتری جانے کا اللہ۔ لہٰذا جتنی ٹیکنالوجی کی ترقی ہو رہی ہے، جو کچھ بھی آج تک مغرب ترقی کر رہا ہے یا اس کی نقل کرتے ہوئے مشرق ترقی کر رہا ہے، اس کا مقصد اپنی خواہشات نفس کی تکمیل ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے۔ اور خواہشات نفس کی تکمیل اگر آپ کر بھی لیں، انفرادی سطح پر کبھی اس کا جائزہ لے لیں۔ جس چیز میں آپ کو لذت محسوس ہوتی ہے، آپ کا نفس خوش ہوتا ہے، وہ کام کرنا شروع کر۔ آج سے تجربہ کر کے دیکھ لیں، ویسے تو سب کو تجربہ موجود ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیں، آج سے شروع کر دیں کہ جو دل کرتا ہے آپ وہ کام کریں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا، اب جو دو اشتہائیں جو ہیں انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ مضبوط اشتہائیں، ایک اشتہا ہے کھانے کی اور ایک اشتہا ہے جنسی اشتہا، اور ایک کھانے پینے کی۔ آپ اس کے بارے میں جب انسان کو سخت بھوک لگی ہوئی ہو تو اس کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں شاید آج وہ پہاڑ جو ہے نا اس کو بھی توڑ دوں گا، میں سمندر پی جاؤں گا، میں باغات کے باغات اجاڑ دوں گا۔ جب بھوک لگی ہوتی ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اس دنیا کا سب سے زیادہ بھوکا ہوں اور میں سارا کچھ کھا پی جاؤں۔ کتنا کھا لیتا؟ 1 روٹی، 2 روٹی، 3 روٹی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہی کھانا اس کے سامنے پڑا ہوتا ہے، جو اس کو مزیدار کھانا جس نے اپنی مرضی سے منگوایا ہوتا ہے، بنوایا ہوتا ہے، وہی سامنے پڑا ہوتا ہے، لیکن اس کا کھانے کو دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا، کہتا ہے یار وہ کھا دیکھا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لذت کی، اس اشتہا کی، اس نفس کی پیروی کی انتہا ہوئی ہے، اور وہ جو انتہا ہے وہ بیزاری پر مبنی ہے۔ آپ کوئی بھی کام کر کے دیکھ لیں، جنسی جو اشتہا ہے اس کی انتہا بھی بیزاری ہے، اس کے علاوہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجتماعی طور پر اگر تمام لوگ ایک نظام زندگی بنا لیں جس نظام زندگی میں صرف لذتوں کی پیروی کرنا ہو اور خواہشات نفس کی پیروی کرنا ہو، وہاں سوائے اس کے کہ آپ اس کی تکمیل کرنے کے بعد بیزاری میں مبتلا ہوتے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد اور کوئی فائدہ نہیں، کوئی انتظام نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں اہل مغرب کہاں پہنچے، وہ جہاں پہنچے ہیں نا وہاں پہنچ کے اب ان کو بیزاری کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ سب سے جو فیسینیٹ کرنے والا نام ہے مغرب میں، جس ملک کا نام لے کر ہر شخص چاہتا ہے میں وہاں چلا جاؤں، وہ ہے سوئٹزرلینڈ۔ سب سے زیادہ خوبصورتی کے اعتبار سے جو بڑے بڑے ممالک ہیں ان میں سب سے اوپر نام سوئٹزرلینڈ کا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ان ممالک میں سے ایک ملک ہے جس میں خودکشی حلال ہے۔ خودکشی جائز ہے۔ کیوں خودکشی جائز ہے؟ کہ اب میں نے لذت پوری کر لی، اب کیا کرنا؟ اس کے بعد مقصد زندگی کیا تھا؟ خواہشات نفس کی پیروی کی، اور خواہشات نفس کی پیروی ہوئی، اور اس کے بعد کیا ہے سوائے بیداری کے اور کچھ نہیں۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں مر جائے، اور مرنے کے لیے باقاعدہ آپ نیٹ پہ سرچ کیجئے گا، ڈیتھ کلینک بنے ہوئے ہیں، اس میں ریٹ لگے ہوئے ہیں۔ جس نے مرنا ہے صرف سادہ مرنا ہے اس کو 400 یورو دینے پڑیں گے، اور جس نے مرنے کے ساتھ تجہیز و تکفین بھی ذمہ لگانی ہے اس کو 700 یورو دینے پڑیں گے۔ ریٹ لکھے ہوئے۔ انسان اس لیے پیدا ہوا
یہ کھائے پیے اور مر جائے، اور مرنے کے لیے اگر موت نہ آئے تو کلینک میں چلا جائے کہ مجھے زہر کا ٹیکا لگا کے مار دے، اس لیے پیدا ہوا۔ اتنا ادنا مقصد۔ اللہ، وہ جو اقبال نے کہا تھا دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی تو وہاں نہیں ہے، گھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا نہ پائے گا۔ لہذا جس شاخ نازک پہ وہ پوری عمارت کھڑی ہے اس نظام کی، اس کا اینڈ کچھ نہیں۔ آپ کیا کر لیں گے؟ کرنا کیا ہے؟ وہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک بڑا وائرل ایک کلپ ہے، میں اکثر مجھے یاد آ جاتا ہے اس طرح کی بات کرتے ہوئے کہ وہ کوئی آدمی آتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک آدمی آتا ہے تو ایک آدمی پرالی میں سویا ہوتا ہے، وہ اس کو آپ کہتا ہے اٹھو فلانیا کچھ کام کار کر لیا کرو، وہ آگے سے کہتا ہے کہ اچھا میں کام کار کر لوں تو پھر کی ہوں، کہتا ہے تیرے کو چار پیسے آ جان گے، وہ پیسے چار کما لے، انہوں نے کہا کما لے پیسے پھر کی ہو، وہ کہتا ہے کہ پیسے کما لے، وہ کاروبار بڑا کر لے، پھر کاروبار پیسے آ جان گے بڑا کاروبار، انہوں نے کہا کر لیا بڑا کاروبار پھر کی ہو، پھر وہ کہتا ہے کہ کاروبار بڑا ہو جائے گا تو پھر تو شہر چلا جائیں، شہر جا کے اور بڑا کاروبار کر لیا، شہر چھوڑ کے وہ پھر کی ہو، پھر کہتا بڑا بڑا سارا گھر بنا لی، کوٹھی بنا لی، انہیں بنا لی پھر کی ہو، کہتا بڑی ساری کار لے لی، کہتا لے لی پھر کی ہو، کہتا پھر کسی بڑے گھر میری شادی ہو جو گی، کہتا ہو گئی پھر کی ہو، کہتا پھر آرام نال سومی، کہتا مرے میں آرام نال نہیں سکتا۔ اینڈ کیا ہے؟ لذتوں کی اتباع کرنے کا اینڈ کیا ہے؟ لہذا زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ ہے جس کی انتہا سوائے بیزاری کے اور کچھ۔ دوسرا طریقہ وہ ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر نعیم صاحب بات کر رہے تھے اور ڈاکٹر حکم لکھوی صاحب بات کر رہے تھے، اللہ اکبر، وہ ہے اللہ کا دین، وحی الہی کا طریقہ کہ زندگی آپ اس طرح سے نہ گزارو کہ اپنے خواہشات نفس کے پیچھے چلتے رہو، بلکہ زندگی اس طرح سے گزارو جس طرح اللہ کا دین کہتا ہے۔ اور اللہ کا دین کس چیز کا نام ہے؟ دین میری کہی ہوئی بات کا نام نہیں ہے، دین آپ کی کہی ہوئی بات کا نام بھی نہیں ہے، دین محلے کے مولوی کی چاہت اور خواہش کا نام بھی نہیں ہے، دین سارے معاشرے کی اجتماعی دانش کا نام بھی نہیں ہے۔ دین ہے تو صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگا ہوا دین، اس کا نام ہے۔ دین اسلام صرف وہ ہے جس پر مدینے والے کی مہر لگی، وہ دین کتاب و سنت، وحی الہی، وحی نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی، 23 برس سکھایا، سکھانے کے بعد ڈیوٹی لگا کے آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہے یہ میرا دین ان لوگوں تک پہنچا دے جو موجود نہیں، لہذا قیامت تک یہ جاری ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت یہ دین جو ہے ہر کچے پکے گھر تک پہنچے، پہنچنا کس کے ذریعے ہے؟ اگر ہم لگے رہے اسی نظام تعلیم کے پیچھے، جس نظام تعلیم نے ہمیں دین سے دور کیا، جو بے خدا نظام تعلیم، جس کے اندر خدا سے انسان دور ہوتا ہے، جس کے اندر انسان سیکولر بنتا ہے، اگر اسی نظام تعلیم کے پیچھے لگے رہیں گے تو ہماری نسلیں تباہ و برباد ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ نے نفیر عام کا اعلان کیا نا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ سارے نکلو جہاد کے لیے، اب جہاد جیسا عظیم فریضہ، اس کے بعد جب ظاہر ہے جو نکلے نفیر عام تھا، جو نکل سکے سارے نکلے، اور جو نہیں نکل سکے ان میں سے یا تو منافق تھے یا معذور تھے، اور یا پھر وہ تھے جنہوں نے نہ معذور تھے نہ منافق تھے، انہوں نے بہانہ ہی کوئی نہیں بنایا۔ ان کے بارے میں اللہ کریم نے معاملہ مؤخر فرما دیا، 50 دن بعد ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ ایسا بڑا ایک ایونٹ ہوا کہ جنہوں نے بہانہ نہیں بنایا،
جنہوں نے بہانہ بنایا پکے منافق ساری دنیا کو پتہ چلے، معذور تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر فرمایا 10ویں پارے کے اختتام میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لمبا سفر ہے، اللہ کے رسول ہم جہاد پر جانا چاہتے ہیں، ہمیں سواریاں عنایت فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے پاس بھی کوئی سواری نہیں جو میں دے دوں۔ روتے ہوئے گھروں کو چلے گئے، جہاد کرنا چاہتے ہیں، سواری نہیں جاتے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے راستے میں جواب فرمایا ہم جو وادیاں طے کر رہے ہیں، جو ٹیلے سر کر رہے ہیں، جو پہاڑوں کے اوپر سے گزر رہے ہیں، جو ہم راستہ طے کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدینے میں بیٹھے ہیں لیکن ہر قدم پہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ہر قدم کا اجر مل رہا۔ صحابہ حیران ہو گئے، فرمایا حبسہم العذر، ان کو عذر نے روکا ہے مگر نہ تو انہیں آنا تھا، لہذا عذر سے کی وجہ سے رکے تو اللہ نے ان کو بھی اجر عطا فرمایا۔ جن کے پاس نہ عذر تھا نہ وہ منافق تھے، مخلص مسلمان تھے، ان کی 50 دن توبہ قبول نہیں ہوئی، بائیکاٹ ہو گیا، پورا ایونٹ ہوا۔ اب اس کے بعد سارے چکنا ہو گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مہم ہوتی تھی، سارے بھاگ کے آ جاتے تھے، گھر خالی چھوڑ کے بھاگ کے آ جاتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً، کس نے کہا ہے کہ سارے کے سارے نکلو؟ سارے مومنوں کو سارے گھر خالی کر کے جہاد کے لیے بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ کیوں نہیں نکلنا چاہیے؟ اس لیے کہ ایک بہت بڑا اہم کام ہے، تم اس سے نظر پھیر رہے، اس سے تم اس کو نظر انداز کر رہے، اور وہ کام کیا ہے؟ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ اگر تم اس طرح جہاد پہ نکلنا شروع ہو گئے سارے کے سارے، تو دین کس نے پڑھنا؟ تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں۔ لہذا نسلیں بچانی ہے تو خود سارے نہ نکلا کرو، کچھ لوگوں کو دین پڑھنے کے لیے نکالا کرو، وہ جائیں، وہ مدارس میں رہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، وہ صحابہ کرام کی صحبت میں رہے، وہ دین سیکھیں، اور دین سیکھ کے واپس آ کے اپنے قبیلے والوں کو بتائیں کہ دین اصل میں ہے کیا۔ اللہ اکبر۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، غالباً بنو الاحیان کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کشی کا حکم فرمایا تھا، سارے نکلا، کیونکہ سب کانشیس کیا مسئلہ ہے، نہ نکلے تو مر جائیں، وہ صرف نفیر عام کا مسئلہ ہے، جب نفیر عام ہو تو سب کو نکلنا چاہیے۔ اب اس پر بھی سب نکل آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ہر دو میں سے ایک نکلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا کہ ہر دو میں سے ایک نکلے، ایک گھر جائے، گھر کا انتظام بھی کرے اور ساتھ دین بھی سیکھے۔ فرمایا جو گھر کے انتظام کے لیے جائے گا اور ایک بندہ جہاد پر جائے گا تو جو گھر کے انتظام کے لیے گیا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا جہاد والے کو ملے گا۔ اور لہذا سن لیجیے، اگر ہم نے اپنی نسلوں کو بچانا ہے، اگر ہم نے اپنی نسلوں کو تباہ ہونے سے بچانا ہے، تو ہر خاندان میں سے کسی ایک فرد کو دین کی تفہیم حاصل کرنا ضروری ہے اور لازمی ہے۔ دین کی ایک تو وہ بنیادی تعلیم ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، وہ اتنی تعلیم ضروری ہے، ہر شخص پر فرض ہے کہ جتنی اس کو زندگی گزارنے کے لیے پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے مسائل کا پتہ ہو، اور اس کو زندگی اللہ کی مرضی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی کا علم ہو اور اس کے اوپر وہ عمل کرے، یہ لازمی اور ضروری ہر شخص پر۔ اس لیے وہ کتنا علم ہو سکتا ہے، وہ کم از کم کتنا ہے، وہ کم از کم اتنا یہ ہے کہ انسان کو ایک تو قرآن کا علم ہو اور قرآن کو انسان سیکھے اور سکھائے، پڑھے اور پڑھائے، اور دوسرا حدیث میں سے کوئی ایک مجموعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا ایک ایسا مجموعہ کہ پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے معاملات آپ کو معلوم۔
اس کے لیے والد صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے مشکات شریف جو ہے بہترین کتاب، قرآن پاک اور مشکات شریف یہ مکمل دین ہے. لہذا اتنی تعلیم حاصل کرنا یہ والدین پر بھی فرض ہے، اور والدین کے اوپر یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو اتنی تعلیم کم از کم دیں. اور اگر اتنی تعلیم بھی نہیں دیتے تو ہم اپنے فرض سے کوتاہی کر رہے ہیں. قیامت والے دن اس کا جواب دے دو. یہ تو ہر شخص کو تعلیم دے گی، چاہے اس نے انجینئر بننا ہے، چاہے اس نے ڈاکٹر بننا ہے، چاہے اس نے پروفیسر بننا ہے، اس نے کاروبار کرنا ہے، جو مرضی کرنا ہے. اتنی تعلیم اگر والدین نے اپنے بچے کو نہیں دی تو قیامت والے دن وہ اللہ کے ہاں جواب دے. رہ گئی وہ اسپیشلائزیشن، لیتفقہوا فی الدین، عالم دین کے اندر اسپیشلائزیشن، مدارس کے اندر بیٹھ کے اساتذہ کے سامنے زانوئے تلفظ طے کر کے کم از کم ایک فرد سارے خاندان میں سے، ہر انڈیجیٹ فیملی میں سے ایک فرد جو ہے وہ عالم دین لازمت کر، تاکہ وہ دوسروں کو مسئلہ بتانے جو گا تو گھر میں کوئی ایسا تو ہو جس کو دین کی تفہیم حاصل ہے، جس کو دین کی تفقہ حاصل ہے، وہ دوسروں کو دین بتا سکتا ہے تاکہ نسلوں کے اندر دین قائم رہے. ہر نسل میں اگر ایک عالم دین قائم رہے گا تو یہ دین کا منشا ہے کہ قیامت تک یہ پوری نسل جو ہے وہ دین کے اوپر قائم رہے. اگر آج ہم دین سے دور ہونا شروع ہو گئے اور اپنی نسلوں کو ہم نے آؤٹ سورس کر دیا، ہم نے آؤٹ سورس کیا ہے نا. بچہ جو ہے وہ ابھی فیڈر پینا چھوڑتا ہے، ہم اس کو پلے گروپ میں داخل کروا دیں. چل ہم نہیں کھلا سکتے، یہ بچے کو کھلانا بھی ہے تو اسکول والے کھلائے، وہ پلے گروپ میں داخل. پڑھانا ہے تو وہ پڑھائیں، فیڈر پلانا ہے وہ پلائیں، کھانا کھلانا ہے وہ کھلائیں. جو کچھ فیڈ کرنا ہے، جو پڑھانا ہے، ہمارے بچے کا ذہن خراب کرنا ہے وہ کریں. ہم اپنے بچے کو اسکول والوں کو ذمہ دیں. پھر جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے پھر اس کو ہم کہتے ہیں انگریزی اسکول میں داخل، آکسفورڈ کا نصاب جہاں پہ ہم آتا ہے، اور پھر ہم اس میں سے نکالنا کیا چاہتے ہیں؟ پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسل جو ہے وہ دین پر قائم ہے. وہ نظام تعلیم جس کے اندر وہ بے خدا نظام تعلیم ہے، لہذا اس نظام تعلیم سے ہم جس بچے کو نکالیں گے اسی طرح کا سیکولر ایک آدمی نکلے گا اور وہ کبھی بھی دین کی فکر کرنے والا نہیں. اللہ دین کی فکر کرنی ہے تو یا سارا نظام تعلیم بدلا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے قرب قیامت کا تذکرہ فرمایا، ان من اقتراب الساعہ، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے ان توضع الاخیار وترفع الاشرار. بدترین لوگ اوپر چلے جائیں گے، بہترین لوگ معاشرے میں نکو بنا دیے جائیں گے. وَيُفْتَحَ الْقَوْلِ، بات کھل جائے گی، تقریریں کرنے والے بہت نکل آئیں گے. ایسے مشرومی ہو جائے گی تقریریں کرنے والوں کی. ہر بندہ موٹیویشنل اسپیکر بنا ہوا ہے، ہر بندے کو تقریر آئی ہوئی ہے، ہر بندے کو خطبہ آیا ہوا ہے، ہر بندہ اٹھتا ہے تو اس نے کہا تقریر کر دی، اس نے کہا میرا یوٹیوب چینل ہے یہ سبسکرائب کریں، مجھے سنیں. ہر بندے کا دل یہ کرتا ہے مجھے سنیں. یفتح القول، باتیں بڑی قول، وَيُخْزَرَ الْعَمَلِ، عمل سے بڑھ جائے. اللہ. اور ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی، وَتُقْرَأَ فِي الْقَوْمِ الْمُثَنَّاتِ، جو پڑھا پڑھایا جا رہا ہوگا نا، جس سے کوئی اصلاح کی گنجائش ہوگی، جس سے اصلاح کا امکان ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا جو پڑھا پڑھایا جا رہا ہوگا وہ مسنات ہوگی. ساتھ آپ نے فرمایا لَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا، ان میں سے کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ اٹھ کے یہی کہہ دے بندے کے پتروں کیا پڑھ رہے ہو. لَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ، ان میں سے ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا يُنْكِرُهَا، وہ اس کو برائی کہہ دے کہ یہ کیا کر رہے ہو. کوئی اس کو برا کہنے والا نہیں، تو پھر اصلاح کیسے ہو؟ صحابی پوچھتا ہے بل مسنات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کیا پڑھا پڑھایا جا رہا ہوگا، کیا پڑھ رہے ہوتے ہو؟ مل مسنات یا رسول اللہ، یہ مسنات کیا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے؟
آپ فرمایا الذی کتبت سوا کتاب اللہ، ہر وہ چیز مسنات ہے جو اللہ کی کتاب کے علاوہ لکھی لکھائی جا رہی ہے اور پڑھی پڑھائی جا رہی ہے۔ اب سمجھ آئی یہ نظام تعلیم ہمیں کدھر لے کے جا رہا ہے۔ لہذا مبارک کے مستحق ہیں وہ لوگ جو آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی مدارس کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور یہ مدرسے، یہ چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں ہیں دین کی، اور دین اگر قائم ہے تو انہی کی وجہ سے قائم ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ شروع کیا ہے، یہ چھوٹا سا مدرسہ یہ آغاز ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا توحید اور سنت کا مرکز بنائے، اور یہ چار دام عالم میں یہاں سے توحید اور سنت کی کرنیں اٹھیں اور ہر طرف علم کی شمع ہر طرف پھیلے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا مرکز بنائے، کیونکہ شروع کرنا ہوتا ہے، باقی کام تو اللہ کا ہے۔ یہ بڑی موج اس نظام میں ہے کہ ہمیں صرف شروع کرنا ہے، منزل مقصود پہ پہنچنا ہمارے ذمے نہیں ہے، منزل مقصود پہ پہنچانا اللہ کے ذمے ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ اللہ نے نظام ہی ایسا دیا ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے اس نظام پر، بس قدم اٹھانا ہے، باقی سارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اس منزل مقصود پہ اس نے پہنچانا ہے۔ اس کو بڑا مرکز کیسے بنانا ہے، کس طرح بنانا ہے، کب کس نے اس کا معاون بننا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو مرکز اور بہت بڑا مرکز بنا دے گا، یہ سارا کام اللہ کا ہے۔ لیکن اس میں جو چیز کارگر ہوتی ہے وہ ہمارا اخلاص ہے۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ چلیں گے تو سارا کام اللہ ہے۔ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ میں آخری ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ اخلاص یہ نہیں ہوتا کہ آپ جب کسی کام کو شروع کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے دل میں کوئی بات سوائے اللہ کی رضا کے ہے ہی نہیں، یہ اخلاص نہیں ہوتا۔ اخلاص اس کو مصفا ہوتا ہے، قرآن کی اصطلاح ہے صافی یا مصفا، جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، بغیر کسی کنٹامینیشن کے، بغیر کسی آلودگی کے جو ہوتا ہے وہ مصفا ہوتا ہے۔ اصل مصفا قرآن نے اصطلاح ہے۔ لیکن دین کا جو ہم سے تقاضا کیا ہے وہ خالص کا تقاضا، عمل کا جو تقاضا کیا ہے وہ خالص کا تقاضا۔ خالص یخلص ہوتا ہے آگ پر تپانا، آگ پر تپانا جیسے سونے چاندی کو آگ پر تپایا جاتا ہے تو اس میں سے میل کچیل نکل جائے۔ ہم سے جو خالص عمل کا تقاضا کیا ہے، اس کا مطلب ہے ہر عمل کو جیسے سونے کو تپایا جاتا ہے اس میں سے میل کچیل دور کرنے کے لیے آپ کو بھی ہر عمل خالص کرنا پڑے گا۔ آلودگیاں موجود ہوگی، آلودگیاں اور میل کچیل موجود ہوگا، خواہشات موجود ہوگی، اس کے اندر ریاکاری موجود ہوگی، مختلف چیزیں موجود ہوگی۔ آپ کو ہر چیز کو الگ الگ کر کے جیسے دبا کے کسی چیز کے نیچے آگ جلا کے اس میں سے میل کچیل دور کرتے ہیں، آپ کو ہر عمل کرنے سے پہلے اس کو خالص کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ آج کے بعد میں سارے عمل خالص کرنا شروع کر دوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جنگ ہے، یہ موت تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ موت تک یہ جنگ جاری رہتی ہے۔ آپ کو ہر عمل کے ساتھ جتنی محنت عمل کرنے میں لگے گی اتنی ہی محنت اس کو خالص کرنے میں۔ لہذا کوئی وقت ایسا نہیں آنا کہ آپ کہیں کہ آج میں اس سٹیج پر پہنچ گیا ہوں کہ میرے عمل خالص ہو گئے، یہ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ہر عمل جیسے کرتے ہوئے محنت لگتی ہے ویسے ہی اس کو خالص کرنے پہ اس سے زیادہ محنت لگتی ہے، اور وہ خالص کرنا پڑے گا، آلودگیوں کو ہٹانا پڑے گا، اور یہ اللہ کے سامنے رونا گڑگڑانا پڑے گا کہ اللہ میں خالص تیرے لیے کر رہا۔ اگر اس میں کوئی ذرا سا بھی کوئی اور مقصد رہ گیا نا باقی، جس کو آگ جلا کے الگ نہیں کر سکا، آگ جلانی پڑتی، جلنا پڑتا، تپنا پڑتا، تپانا پڑتا ہے، جانچنا پڑتا ہے۔ اگر کچھ تھوڑا سا بھی باقی رہ گیا، کوئی آلودگی باقی رہ گئی تو اللہ کے ہاں وہ عمل قبول نہیں۔ ہماری کوشش میں کمی نہ رہے، اس کو خالص کرنا اللہ کا کام ہے، ہم اس کو خالص کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے،
سوائے اس کے کہ تو ہم سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ آصف صاحب کی طرف سے قبول فرمائے اور اس کے جتنے بھی معاملین ہیں سب کی طرف سے قبول فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اس میں جتنے بھی معاملین ہیں، یہ جو تعاون ہوتا ہے نا، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اپنے کام بن جاتے ہیں کہ ہم نے تعاون کیا۔ شکر کیا کریں کہ اللہ نے آپ کا تعاون قبول فرمایا، شکر کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو دین کے کاموں میں تعاون کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کا شکر ہے جس نے ہمیں تعاون کی توفیق دی۔ آج ہم اس کے افتتاح کے موقع پر موجود ہیں، اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر کرنا ہے۔ اللہ نے یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے جن کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، ایک آدمی نے جہاد کیا ہے، اوائت الذی غزا، آپ اس کے بارے میں کوئی بات فرمائیے جس نے جنگ کی ہے، جہاد کیا ہے، یلتمس فیہ الاجر والذکر، جس کی اصل خواہش تو یہ ہے کہ وہ اس سے اجر حاصل کرے، آخر جنگ کی ہے، جہاد کیا ہے، وہ اجر حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن تھوڑا سا اس کا دل یہ بھی کرتا ہے کہ شہرت بھی تھوڑی سی ہو جائے نا۔ یلتمس فیہ الاجر والذکر، اجر بھی چاہتا ہے اللہ سے، شہرت بھی چاہتا ہے اللہ سے، دونوں باتیں چاہتا ہے۔ اب ہم کہیں گے کہ جہاد چلے، اجر بھی چاہتا ہی ہے نا، تو کیا حرج ہے، اجر بھی ہو جائے گا، تھوڑی سی شہرت بھی ہو جائے گی۔ ما لہو، سوال یہ تھا ما لہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کیا ہے؟ اب یہاں سے سوال کی نوعیت سے پتہ چلتا ہے کہ پوچھنے والے نے شاید اس لیے پوچھا ہوگا کہ کیونکہ اجر بھی چاہتا ہے، تھوڑی سی شہرت بھی چاہتا ہے، چلے آپ سوال کرنے والے کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھا اجر کہہ دیں گے، آدھا اجر ملے گا، آدھا نہیں ملے گا، کیونکہ آدھا کام تو ہے نا۔ مالہو، اس کے لیے کیا ہے؟ سوال پوچھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ اس کے لیے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، لا شیء لہ، لا شیء لہ، لا شیء لہ، اس کے لیے کچھ بھی نہیں، اس کے لیے کوئی چیز نہیں، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور 3 مرتبہ لا شیء لہ، لا شیء لہ۔ پھر آپ نے اصول بتایا کہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہی نہیں ہے، کسی عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہی نہیں ہے سوائے اس عمل کے ما کان خالصا لہ، سوائے اس عمل کے جو خالص اللہ کے لیے ہو، وابتغی بہ وجہہ، اور اس کام کے اندر اللہ کی رضا چاہی جائے، اللہ کی رضا مقصد ہو، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہ ہو۔ اگر اس مقصد کے لیے کسی نے کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے، وگرنہ قبول ہوتا ہی۔ یہ ہے خالص عمل۔ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ آصف صاحب کے دل میں اخلاص پیدا فرمائے، اور ہم سب جو معاملین ہیں ہمارے دلوں میں بھی اخلاص پیدا فرمائے، اور ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالص عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر یہ عمل خالص ہے، جو بظاہر خالص ہی نظر آ رہا ہے، اگر یہ عمل خالص ہے تو انشاءاللہ یہ قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہے، ہماری نسلیں اس سے سنورے گی، نسلیں بچے گی، اور جب نسلیں بچے گی تو نسلوں کے بچانے میں اس ادارے کا بھی کام، اس ادارے کا بھی انشاءاللہ حصہ ہوگا۔ اور جتنے بھی ادارے، جتنے مدارس کام کر رہے ہیں، یہ صرف اس علاقے کی بات نہیں ہے کہ اس علاقے کے لیے خوشخبری کی بات ہے، یہ انشاءاللہ پوری امت کے لیے خوشخبری کی بات ہے۔ اس طرح کے ادارے کا قیام اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جتنے چھوٹے چھوٹے ادارے یہ روشنی کی شمع ہے، یہ شمع روشن ہے اللہ کے دین کی، اور ہماری نسلوں کو بچانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھے، اور ان کو قائم کرنے والوں کے اور ان کو چلانے والوں اور ان کے معاملین کے دلوں میں مزید اخلاص پیدا فرمائے، ان کے اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ وآخر